جی یہ مرزا مسرور احمد آج کل کے وقت کا خلیفہ، اور ندا کی بات ہے، مسرور احمد کال پہ ہے، ندا کی آواز آپ کو بھاری نظر آئے گی، ایزلی سنائی دے گی، اور مسرور احمد کی آواز پیچھے سے سنائی دے گی آپ کو. ہاں وہ بات تو اب نہیں یاد آ رہی، مگر اور بھی باتیں تھیں ہیں بہرحال جو میں نے کرنی ہے. ہاں اچھا کیوں؟ اچھا بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤں. کوئی ایک تو کوئی کہیں اللہ کہتے ہیں فحاشی چھپاؤ جب غلط جیسے ہو رہا ہے، کوئی افیئر چل رہا ہے یا غلط غلاظتیں تم کر رہے ہو. کبھی مظلوم کو نہیں کہا کہ چپ رہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ فحاشی کو چھپاؤ، اس کے علاوہ جو ظلم ہوئے ہیں تو وہ تم ظلم ظاہر کر سکتی ہو، لیکن باقاعدہ فورم پہ جا کے ظاہر ہونا ہوتا ہے ظلم ہے، جس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے کہ یہ ظلم مجھ پہ ہوا، اس کا مداوع کیجیے. باقی یہ قرآن اور حدیث اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو اس قسم کی باتیں اس کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، اور لوگوں کو بھی کہا جو کیس آئے بھی ان کو کہا سب کرو، سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. لیں جی، رسول نے بھی کہا دونوں فریق چپ رہو، یا جب دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. یہ خلیفہ وقت ہے اس وقت ان کا، وہ اس چیز سے 100% ایگری کر رہا ہے کہ چپ رہو یا دونوں ایگری کرنے والے ہوں. اب اس کا باپ تو ایگری کر نہیں رہا کہ میں نے لڑکی کا ریپ کیا، لڑکی کہہ رہی ہے میرا ریپ ہوا، ایک دفعہ نہیں ہوا، ملٹیپل ٹائم ہوا. اسلامک شرع کے مطابق اگر اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس کا باپ ایکسپٹ نہیں کرے گا تو لڑکی پہ حد لگتی ہے. یہ ابھی آگے بتائے گا، وہ سنتے جائیں. اب اگر ایک کہتا ہے نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ثبوت کی بات نہیں ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آگے پھر کوئی پیشرفت نہیں کی. سنا آپ نے ثبوت کیا ہے یہ نہیں ہم نے ماننا، اگلا تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر اگلا تسلیم نہیں کرتا 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ چاہیے. دیکھیے گا آگے. نہیں جو میں نے آپ کو آیتیں بھیج دی ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو، زیادتی ہو تو انصاف کے لیے چاہے تم نے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی ہو تو گواہی دو. سوال یہ ہے ظلم ہو خلاف ہو گواہی دینی ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے خلاف میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا. 36 سال میرے نہیں مارے گئے. بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہوا ہے. تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال نہیں اٹھایا ہاں جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے، یہی غلطی ہے نا میری. اس بات پہ یہ جو بات ہے نا، اس بات کے اوپر تو گواہی چاہیے ہوتی ہے جو شریعت گواہی چاہتی ہے. نہیں جی نہیں، الاسلام پہ ہے، میں نے اسلام پہ نکال. گواہی دینی ہوتی ہے جو شریعت کی گواہی ہے، گواہی جو شریعت والی ہے، اور کچھ نہیں. تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں. چاہے وہ مرد ہو. کیا بہترین بات کی ہے اس نے، سنا آپ نے کہ جا کے پھر اپنی ویب سائٹ صحیح کرو نا، وہاں پہ لوگوں کو کیوں جھوٹا بول رہے ہو سالو، لوگوں کو جھوٹ میں کیوں ڈالا ہوا ہے، مجھے کچھ اور بول رہے ہو، ویب سائٹ میں کچھ اور لکھا ہوا ہے سالو. تو یہاں پہ پھر اپنی ویب سائٹ صحیح کرو. تم لوگ ویب سائٹ پہ کچھ اور ہے، اسلامک قانون کچھ اور ہے، جب شرع کے قانون میں آؤ گے کچھ اور، ویب سائٹوں پہ کچھ اور، کیونکہ وہ تو ویسٹ کو پاگل بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ تو نان مسلموں کو پاگل بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. احمدیہ اسلام بھی اصل میں اسلام ہے، دا سیم اسٹوپڈ بلشٹ وہاں پہ بھی ہے. یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور ویب سائٹوں پہ کچھ اور دکھاتے ہیں. اصل میں اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے، ان کی اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ اسلام کیا کر رہا ہے یہ آپ سنیں. وقت کا حاکم بول رہا ہے. مجھے یہ میں بتاؤ یہ نان مسلم سے، سالے نان مسلم یہ خود ہوئے پاکستان کے اندر جان بوجھ کے تاکہ انہیں پاکستان سے باہر اسائلم مل سکے. وہاں پہ جا کے یہ سٹال لگاتے ہیں آس کا مسلم والا، ویب سائٹیں بناتے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا کے احمدیہ مسلمان بناتے ہیں.
سالے ان کی اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے واچ. اور جتنی بھی ہماری بہو بیٹیاں ہیں کافروں کی بہو بیٹیاں, سنو تم لوگوں کا اسلام بڑا اچھا لگتا ہے, کیرلا سٹوری بننے کے لیے تیار ہو جاتی تم لوگ, تمہارا عبدل ایسا نہیں ہوتا. تم یہ دیکھو تمہارے وقت کے حکمرانوں کی اپنی بہو بیٹیاں کس طرح اپنے حکمرانوں کے آگے رو رہی ہیں. لسن, اگر اسلام میں ہے تو غلط ہے, بالکل سے موجود ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اگر اس طرح فریق تسلیم نہیں کرتا نہ 4 گواہ چاہیے اڈلٹری میں, ریپ میں نہیں چاہیے. پہلے دیکھو, پہلی بات یہ کہ اس بات میں 4 گواہ ہیں, ٹھیک ہے, اڈلٹری میں, ٹھیک ہے, 4 گواہ, یہ اڈلٹری نہیں ہے, یہ ریپ ہے. ہماری بات تو سنو نا. دوسری بات ہوگی ریپ کی. اگر ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میں نے ریپ کیا, اگر ایک مرد تسلیم سے ایک آدمی آیا آنسر کے پاس, اس نے تسلیم کیا میں نے ریپ کیا ایک عورت کو, آنسر نے پوچھا عورت سے پوچھو, اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں تو پھر اس کی بات مانی جائے گی, نہیں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو سوال یہ ہے, نہیں عورت نے ثبوت پیش کیے تھے. ناؤ لک ایٹ دس, اس بندے نے جھوٹ بولا, یہاں پہ بھی اس نے الٹا کر دیا. لیکن اینی ہاؤ ونس اگین, دونوں فریقین اگر اگری نہیں ہوتے تو الزام لگانے والے کو 80 کروڑوں کی حد پڑنی ہے. دونوں فریقین اگری ہوں گے میرا ریپ ہوا ہے, کس نے کیا ہے, فیضو نے کیا ہے, فیضو کہے گا ہاں میں نے کیا ہے, ورنہ 4 گواہ چاہیے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ 4 گواہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ فیضو ریپ کر رہا ہے کسی کا, تو وہ سالے فیضو کو روکیں گے کیوں نہیں؟ لائک ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دس از اسلام ان ریئلٹی ان ایسنس. اچھا ایڈم, اس میں ایک پوائنٹ اور بھی دیکھو. ویسے تو رسول اللہ نے, ایسا مسلمانوں کا کلیم ہوتا ہے کہ بہت ساری پیشن گوئیاں بتائی ہے, بلڈنگز ہوں گی, یہ ہوں گی, وہ ہوں گی. رسول اللہ نے یا اللہ نے یہ پیشن گوئی کیوں نہیں بتائی کہ آگے جا کے ایک زمانہ آئے گا جس میں 4 گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی جس کی بنیاد پہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کسی نے ریپ کیا یا نہیں کیا ہے. ساحل بھائی, یہ قرآن ہے نا, اصل میں قرآن کی حد نہیں چھوڑ سکتے آپ, یہی تو پرابلم ہے. رسول اللہ کے اوپر تو یہ شرح بٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آ جاتا ہے یہ کیا نام لیتے ہیں اس کا, علم غیب, مجتہدین کا اجتہاد آ جاتا ہے. مگر یہ قرآن چیپٹر نمبر 24 کی آیت نمبر 1 سے 6 ہے. اب پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ قرآن کو کیسے بدلیں گے؟ رسول اللہ ہی گنگا دھری شکتی مان تھا, آپ کو پتا نا. تو وہ گنگا دھر نے جب وہ جو شکتی مان ہے اس نے جب قرآن میں بول دیا نا, یہاں پہ گیم خراب ہوئی تھی. یہاں پہ اجتہاد کیسے بنے؟ اور اجتہاد کے لیے تمام مجتہدین کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اب تمام مجتہدین اکٹھے نہیں ہوتے اس بارے میں. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہم جب یہ لکھا ہوا پروفڈ ہے تو ہم کیسے اکٹھے ہوں؟ یو سی دا پرابلم. یعنی اگر شریعت اگر کدھر نافذ ہو جائے قرآن والی, تو اس میں پھر یہ جتنے بھی کیا کہتے ہیں اس کو, فورینسک جانچ جو ہوتی ہے, یہ سب کچھ معنی کی نہیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ یو نیڈ 4 کیا کہتے ہیں اس کو, وٹنسز, 4 گواہ چاہیے آپ کو. یس, اگر شریعت نافذ ہو جائے تو سالے مسلموں کے لیے بھی ایک پرابلم ہے, بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ مسلح جو لیٹس سے کہ وہ فوجی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, فوج میں چلا جاتا ہے, وہ 2 سال بعد گھر آتا ہے, اس کی بیوی پریگننٹ ہے, 2 سال بعد گھر آیا بیوی پریگننٹ ہے. امام شافعی کی فقہ کے مطابق 4 سال تک اگر وہ بچہ جن دے تو تیرا ہی ہے. 4 سال تک اگر بچہ جن دے تو تیرا ہی ہے. آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا, ابھی شرح اسلامیہ کے اندر دکھاؤں گا, فور 4 years تو بچہ تیرا ہے. یہ تو مفتی طارق جو ہے وہ بھی کنفیس کرتا ہے اس کو. تو کنفیس کرتا ہے تو بالکل کرنا چاہیے اسے. اگر وہ شافعی فقہ کو مانتا ہے تو اسے کنفیس کرنا پڑے گا, مجبوری ہے اس کی. فون پہ آپ کا نکاح ہوا اور دوسری طرف دوسری کنٹری میں اگر آپ کی بیوی پریگننٹ ہو گئی تو وہ بچہ آپ ہی کا ہی ہے. ہاں 4 سال تک آپ کا کوئی ڈی این اے شی این اے نہیں. ساحل کیسی باتیں کر رہے ہو یار, ڈی این اے شی این اے کیا بار میں. ہیلو, یہ جو فون پر کال کر کے بات کرتے ہیں میاں بیوی اور کچھ محسوس ہونے لگتا ہے, تو اس سے بھی مطلب حمل ٹھہر جاتا ہے کیا؟ سر یہ اسلامک لوگوں سے پوچھے. بہرحال ٹاپک چینج ہوگا, اس کو آگے چلتے ہیں. اور ثبوت پیش کیے تھے. اور سوال یہ ہے کہ دونوں فریقین نہ گواہیاں آتی ہیں جب ثبوت نہیں ہوتے. میں نے ثبوت پیش کیے ہیں. ہاں شریعت پتہ ہے, میں تو کو بتا رہا ہوں, جو تمہیں شریعت پتہ ہے اس کا مجھے علم نہیں, اس کی میں تحقیق کر لوں گا وہ کیا شریعت ہے. جو مجھے پتہ ہے, دیکھا کیا چپیڑ ماری ہے.
جو تمہیں شریعت پتی ہے نا اس کا نہیں مجھے پتا, مجھے جو شریعت پڑی ہے اس کو سنو. تم چپیڑ ماری ہے اس کے اوپر, کہہ رہی ہے میں نے ثبوت پریزنٹ کیا تھا, ثبوت نہیں چاہیے. وہ تو یہی ہے کہ دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ 4 گواہ لائے جائیں, 3 طرح کی اڈلٹری میں, ریپ میں نہیں, ایک یہ کہ 4 گواہ لائی جائیں, اڈلٹری میں. ہاں ایڈلٹری ہو یا ریپ ہو, کوئی نہیں, نہ بالکل نہیں. اسکالر کیا کہہ رہا ہے, ایڈلٹی ہو یا ریپ ہو 4 گواہ, کہہ رہی ہے نہیں, تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. اپنی ویب سائٹ چینج کیا, تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. بیچاری رو رہی ہے, تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ویب سائٹ پہ لکھا ہوا, چھپی بھی بات لکھی ہوئی ہے. ریپ میں ہاں نہیں, میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ قرآن میں صرف اڈلٹری میں کہتے ہیں. پھر اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں, پھر کیا یہ غلط باتیں اپنی. ہاں بعد میں قرآن کا حوالہ آپ کو کل بھیج دوں گی. میری بات تو سن لو نا پہلے, اپنی نہ بولی جو میں نے بات کمپنی کی موٹی شروع کر دیتی ہو. میں بتا رہا ہوں تمہیں 3 صورتیں ہوتی ہیں, ایک 4 گواہ لانے کی ایک صورت میں, اگر دونوں فریق اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہنے میں نے لغویات بھی نہیں عورتوں سے ہٹانا. میں جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے, باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو اس لڑکی کے اگری کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہی مسلمانوں کا رونا ہے. ہمارے پاس بھی مسلمان آ کے کہتے ہیں ہم نہیں اگری کرتے, تم کیا دکھا رہے ہو. وہ لڑکی بھی یہی رو رہی ہے اس وقت, میں نہیں اگری کرتی, تم کیا دکھا رہے ہو, ویب سائٹ پہ تم نے کچھ اور لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ویب سائٹ بتائے گی, نہیں تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, تم نے ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. لو رو لو ویب سائٹ کو, جب شرع نافذ آئے گی نا تب ویب سائٹ تمہارا ساتھ نہیں دے گی, تب جو تمہارے حکمران ہیں نا وہ بنائیں گے, وہ بتائیں گے قانون. Who the hell are you? What is the website? ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ تمہیں تمہارے اسکالر اولو الامر بتائیں گے اصل چیز کیا ہے. ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ کیا ہے میں بتاؤں گا یا ویب سائٹ بتائے گی. یہ ہوگا تم لوگوں کے ساتھ. تمہیں شریعہ چاہیے, لے لو شریعہ ہے پورا, گردن سے جائے گا اور کہاں سے نکلے گا دیکھنا. میں نہیں آپ کو نہیں, قرآن پہ لکھا ہوئے, قرآن میں قرآن اوپر آتا ہے آپ سے. قرآن تم سے اوپر آتا ہے, کیا کہا اس نے, جس طرح مسلمان ہمیں نہیں کہتے قرآن اوپر ہے, تم کیا بتا رہے ہو. ابے میں تمہیں تمہارا شریعہ بتا رہا ہوں, اس سے تمہارے اسکالر سے سب کچھ بنایا. نہیں قرآن اوپر ہے, ہم قرآن کی ٹرانسلیٹ کریں گے. میں کیا بتاتا تھا, کیا کہتا تھا, قرآن کچھ نہیں کر سکتا تمہارا. جب اولو الامر اوپر آ گئے نا, انہوں نے بتانا ہے کہ جی قرآن تفسیر کیسے کرنی ہے, شرع شریعت کیسے ہے. تمہارے امام جب آ جائیں گے وہ بتائیں گے. اس وقت تم رنڈی رونا نہیں مجا سکو گے جس طرح یہاں پہ آ کے مجاتے ہو ہمارے چینلوں پہ. دس از دا ریئلٹی آف اسلام. یہ ندا بتا رہی ہے, وہ اسی طرح بچپنے کی طرح رو رہی ہے. اور وہ جو امام ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, تم بتاؤ گی مجھے. میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں. تم زیادہ جانتی ہوگی میرے سے, میں اچھا ریپ کو ایک طرف کریں, ان جو گفتگو ہوئے ہیں ای میلز اور واٹس ایپ چیٹ, وہ لغویات تو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ثابت ہو رہے ہیں. دیکھو میں نے تمہیں کل کسی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ ان الفاظ میں دو مطلب میں, باقی میں نے وہ بھیجا ہے, مجھے وضاحت ہو فریق سے بھی پوچھنا ہوتا ہے نا کیا کہا اس نے. آپ نے کل وہ سمجھا رہا تھا آپ, اور آپ نے ایک بچکانہ والی بات مان لی. نہیں میری بات سنو, ہاں میں دوسرے فریق سے پوچھنا ہوتا ہے, میں نے اب تمہاری جو ای میلیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نہیں مجھے وہ بتائیں, آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ, وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا. وہ سمجھا رہا تھا, اگر وہ قسم کھا کہتا ہے ہائی قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ, کسی نے جس نے بھی دیکھا وہ چیٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گا. یہ میں بتا دوں کہ برٹش سبحان اللہ. ساحل سنو, یہ وہی چیزیں نہیں ہیں جو میں ان مسلمانوں کو بولتا ہوں جب یہ میرے پاس آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں. فلانا کوٹ یہ بات نہیں مانے گی, میں نے کلیئر کٹ پروف دکھا دیے ہیں. وہ کہہ رہا نہیں جو شرع میں لکھی ہوئی ہے اس کو مانیں گے یا تمہارے پروفوں کو مانیں گے. وہ کہہ رہی ہے میں نے کلیئر کٹ پروف دکھا دیے ہیں.
برٹش کورٹ نہیں مانے گا, فلانا نہیں مانے گا, سب نے ایگری کر دیا, وہ کہہ رہا نہیں شرع نہیں مانتی. ساحل look at this بیچارگی دیکھ اس بچی کی. اس کے باوجود بھی یہ ہمارے جو مومن معصوم مومن حضرات ہے, کیا لگتا ہے سدھر جائیں گے؟ I don't know, اگر کسی کا دماغ کھلنا چاہیے, نہیں کھلے گا تو کیا کر سکتے سر, ہمارا کام ہے دکھا دینا, پڑھا دینا, سمجھا دینا. اور اسپیشلی جو نان مسلم لڑکیاں ہیں, بہنوں بیٹیوں, پلیز سمجھو یہ حال ہونا تمہارا. ایٹ لیسٹ یار چلو ہماری نان مسلم بہنیں بیٹیاں سمجھ جائیں ساحل, یہ نہیں سمجھتی تو یہ تو سمجھ جائیں. بیچاری کی مجبوری دیکھ ساحل یار, سیریسلی کس طریقے سے رو رہی ہے, چلا رہی ہے. اور سنتے ہیں, اور سننے والا کوئی نہیں, اور کس سے بات کر رہی ہے؟ وقت کے امام سے. سر اس سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے. قاضی سے بات نہیں کر رہی, وقت کے امام سے بات کر رہی ہے. دا ٹاپ ناچ. یہ میسج مسلم اور کافر دونوں کے لیے. ایبسلیوٹلی. اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے, میں یہ بس کہہ سکتی ہوں. اللہ کیسے رحم کرے گا؟ ہاں بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کی سپریم ہیڈ نہیں ہے. برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی, کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہیں. ہاں اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو, اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی کچھ تھا, نہیں پتا ہوا کہ اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے محتاط ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں میں نے نہیں چھوڑنا, یہ آپ سن لیں میرے سے, میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو. تو آپ کی نصیحت غلط ہے, اسلام کے خلاف جاتی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں یہ نصیحت کرو, اسلام کے خلاف جاتی ہے. ایسے شخص نہیں دوبارہ میں ڈراؤں گی, میں ندا ہوں, چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں. نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں, اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. پھر نہیں خدا کا نہیں, اگر میں صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے, یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. نہیں میں بیت میں نہیں, وہ میرا وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی, وہ میں نے فیصلہ کرنا. اچھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے, تم نے میرے سے بیعت کی ہوئی ہے, تم میری بیعت میں ہو, میری بات مانو, میں پھنسا نہیں ہوا, تم پھنس جاؤ گی. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, تم پھنس جاؤ گی, تم بیعت میں ہو. اچھا دوسرا پرابلم کیا ہے یہاں پہ, اگر یہ اس کی بیعت چھوڑ دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی اور اس کی ماں کی جتنی بھی جائیداد ہے, کیونکہ مرزائی خاندان سے ہے ندا, جیسا کہ میں نے بتایا دادا ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, مرزائی خاندان سے ساری جائیدادیں ختم ہوتی ہیں, پانانا میں جو پیسے پڑے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اگر جا کے کورٹ میں کیس کرتی ہے تو یہ اس کو پیچھے سے بیک نہیں آئے گی اپنے ان لوگوں کی, لیکن جو دوسرا بندہ ہے اس کو پوری اس قوم کی بیک آئے گی, تو پھنس گئی, اکیلی ہو جائے گی. بیعت کیسے چھوڑ دے, بیعت بھی نہیں چھوڑ سکتی, اور چونکہ مرزا خاندان سے ہے تو بیعت مرزا خود بھی نہیں چھڑوا سکتا اس کو اپنے منہ سے چھوڑنا ہے, تو لہذا بیعت بھی نہیں چھوڑ رہی. بیعت کیسے چھوڑے, کہتی بیعت نہیں میں چھوڑوں گی. اچھا بیعت بھی نہیں چھوڑوں گی, لیکن قانون بھی تو چینج کر, قانون وہ چینج نہیں کر سکتا, اسلامک قانون ہے, اس لڑکی کے لیے کیسے چینج کر دے. پھنسی ہوئی ہے لڑکی بھی اور وہ بھی پھنسا ہوا ہے, وہ پھنسا, اٹس انبلیویبل. اور یہی میں بتا رہا تھا پہلے 3 گھنٹے میں نے آپ لوگوں کو پہلے سمجھایا ہے, یہ جب تک یہ پورشن میں لانے سے پہلے آپ لوگوں کو پوری بیک گراؤنڈ سمجھائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا لگے. ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. میرے سارے چوائسز میرے سامنے ہیں, اور جب یہ میرے کوئی جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے, یہ جب دنیا میں کھلے, میں نے یہ کیونکہ مجھے میں اریکشن کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی تھی, اتنا شرم ہے میرے اندر. لسن ٹو دس, ویری امپورٹنٹ. پہلے ایک بندے نے اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی, سنیے گا یہاں سے, میں تھوڑا سا فارورڈ کیا. ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے, الیجنس لینا کسی کا, الیجنس دینا اپنا. بیعت کا مطلب ہوتا ہے جو بیعت سے نکلا ہے, جو اردو کا لفظ اس کا مطلب بیچ دینا اپنے آپ کو. ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے, ادھر جو بیچ دینا اپنے آپ کو. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, گیو اوے کر دینا, کہ میرا امام ہی بتائے گا, جو بھی بتائے گا وہ میرے لیے سب کچھ کرے گا. گیو اپ کر دینا اپنی پورا اپنا آپ,
تو وہ کہہ رہا ہے بعید کا یہ مطلب ہے تم پٹھا مطلب سمجھ رہی ہو. سو ایلیجنس نہیں ہے, بیچ دینا ہے بعید کا مطلب. بعید کا مطلب بھی سمجھا دیا. لوگ پوچھتے تھے بعید کیا ہے. کنجر خانہ کھلا ہوا ہے ہاتھ خاص میں, وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے. ہاں, عامر لگا ہوا ہے, ڈاکٹر مبشر لگے ہوئے ہیں, محمود شاہ لگا ہوا ہے, پورا ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا ہے گیا تھا خاص. اپنے آپ کو بھی کہتی رہی ہو. عامر نے تو مجبوری نہ کیا تھا. عامر بھائی تمہیں کئی دفعہ بتا چکی ہوں, کیا کہوں, ابھی کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں. ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. تو ایک بار مجھے تو کہہ چکی اس میں قابل ہی نہیں تھا. ہاں, تو وہ سسٹم نہیں جب ہوا کام تو میں نے ادھر سے ایک اسپرنٹ ماری کہ یا شکر و کھرا کے نفل پڑے, یا اللہ اس دفعہ تم نے مجھے بچا دیا ہے. ایک دفعہ تو پیش کیا نا تم نے اپنے آپ کو. میں نے تو نہیں پیش کیا, تم نے خود مجھے کسی میں نے کب کہا کہ میں عامر بھائی کو. دیکھا کیا, عامر بھائی نے بھی پہلے ایسا کرنے کی کوشش کی, اس کے کزن نے. عامر بھائی کا اریکشن نہیں ہوا, اس نے کوشش پوری کی اور اس نے اسپرنٹ ماری. اب وہ مفتی کیا کہہ رہا ہے, بھائی تو نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کو. وہ کہہ رہی ہے میں نے پیش نہیں کیا, رو رہی ہے, کہہ رہی ہے میں نے پیش نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ سیکس کرنے کی کوشش کی ہے, ریپ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ تو شکر ہے اس کا کھڑا نہیں ہوا, بھاگ گئی. لائک امیجن دس. پیش کیا مجھے ایک دفعہ بتا, میرا یہ جملہ تھا. تمہیں تمہارے چکا تھا, میں نے تمہارے سے پوچھا کہ اس کی بات میں وہ قابل نہیں. تم نے کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں نے وہ اس کو دیکھا نہیں, وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تعلق قائم کر سکے. کیا کر سکے؟ وہ اس قابل نہیں ہے تو تعلق قائم کر سکے. تم نے مجھے بتایا تھا پچھلی کو. میں نے یہ کیونکہ مجھے یہ میں اریکشن کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی تھی, اتنا شرم حیا میرے اندر ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے کس جملے بولنے. جی پہلے تم نے کہا تھا کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ کر سکے, اب تم نے کہا اریکشن نہیں ہوا. یار پاگل کے بچے, اس قابل نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر سکے اور اریکشن نہیں ہونا, لائک ورڈز تو سیم ہے نا. اس بندے کا کھڑا نہیں ہوا ورسز وہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ میرے ساتھ کچھ کر سکے. آر یو کڈنگ می؟ تو آلریڈی دو بندوں نے, ایک ہی فیملی کے دو بندوں نے, باپ نے کر مارا, بھائی یعنی کزن کر نہیں سکا, اور وہ باپ کے خلاف کھڑی ہے کیس کے لیے, اور اس کا کیس نہیں لے رہے کہ تیرے پاس 4 گواہ نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے. میں وہ انہوں نے مجھے ایک طرف اپنے گھر لے کے گئے, کوشش کی نہیں, وہ قدرتی طور پہ کامیاب ہوئی اور میں نے ادھر سے ایک اسپرنٹ ماری. ٹھیک ہے, پہلے تو کچھ اور چاہتا تھا, یہ چیز مار سکتے. نہیں, آپ اگر کچھ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں, میری تھراپسٹ, ہر کوئی سائیکولوجسٹ کہے گا کہ اوکے, یہ کافی لمبا ہے, میں اس کو فی الحال یہاں سے ریموو کر رہا ہوں. میں اس کو سیپریٹ اسٹریم ایک سیپریٹ ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو مل جائے. اچھا, یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات. اس کو نہیں ملا اپنا سارا کچھ, سارا اس کی مدر نے پھر ایک انٹرویو دیا ایک پرائیویٹ انٹرویور کو. یہ اس کی مدر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, کیا حال ہے آپ کے؟ میں بھی ٹھیک ہوں, شکر اللہ کا. یہ ندا کی مدر ہے جو اب آپ کو بتا رہی ہے کہ ندا کے ساتھ کیا ہوا. ناؤ یہ اس کی مدر ہے. امیجن دیٹ. میں بھی ٹھیک ہوں, شکر اللہ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا, اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے. آپ نے کیا بات کرنی تھی, کر لیں. جی میں نے اصل میں آپ کی ایک آڈیو وہ آپ مجھے لکھ چکے ہیں تفصیلی میسج. جی بالکل. آڈیو میں آپ نے کہا, میں نے بات جو کی تھی وہ آپ تک پہنچی ہے, تو آپ نے سوچا کہ کچھ سوال کرنے کی میں خود اجازت دے رہی ہوں. جی تو آپ میرے سے کچھ پوچھ لیں, ٹھیک ہے. جی میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا لقمان اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے. ہاں جی انہوں نے گڈ ون. والد محترم کس حساب سے کہہ رہے اس کو باپ کے بارے میں جو اس نے کہا وہ بول. والد محترم تیرا, تو کیوں والد محترم کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مرزا ہے, مرزا خاندان کا ہے, سیکنڈ ان لائن ہے, سیکنڈ ان کمانڈ ہے, تو جناب انہوں نے عزت دینی ہے. یہ تو حال ہے. کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟
100 भी नहीं, मैं 10,000% उसकी बात को गवाही देती हूँ कि वो सच बोल रही है। 10,000%। अगर इससे फीसद ज्यादा जाना है, मैं इस तरह गवाही देती हूँ जिस तरह अभी मुझे सांस आ रहा है ना, इतना मुझे यकीन है इस बात पे, वरना मैं निदा का कभी साथ ही ना देती। तो मेरा फिर दूसरा सवाल ये है, बहरहाल ये तो बड़े दुख की बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है और हम इस दुख में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि बात है जो दुनिया में है, जी दुनिया में है, दरिया भी नहीं करते, समझ आइए जी दरिया में जाके आप ये इन्वेस्टिगेट करें, दरियों में जो खुदा का नाम भी नहीं पहचानते, तो कहते हैं दुनिया में कोई खुदा नहीं है, ठीक है, वो भी अपनी बेटी और 4-5 साल की उम्र से उसके यार करना शुरू करते। ये तो किसी की लड़की से भी इतनी छोटी उम्र में करने का मतलब है कि वो जानवर है आदमी। बल्कि बीबी देखो उसने क्या कहा, दैरिया, देखा दैरिया कितने बुरे लगते हैं इनको, दैरिया इनको इतने बुरे लगते हैं। दैरिया कहते हैं एथियस, कहते हैं एथियस भी नहीं ऐसे करते। अच्छा, अब इसमें कुरान की आयतों को किससे मिलाएगी? कुरान में एथियस को, एग्नोस्टिक्स को, काफिरों को वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स कहा गया। वो सुने, जानवर भी अपने बच्चों के साथ ये जुल्म नहीं करते। मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपको बताऊं इसके लिए सबसे अच्छी टर्म, अच्छी बेहतरीन टर्म जो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती थी, वो कुरान करीम ने हमें बता दिया कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन जब वो गिरने पे आता है तो असल साफलीन बन जाता है, यानी मेरी तमाम मखलूक से बदतर। इन लोगों को, ऐसे आदमी को तो जानवर कहना जानवर की बेइज्जती है। माशाल्लाह जी, ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये था, बल्कि मैंने अपनी आंखों से भी ये देखा है। मैं मगरिब की नमाज, असर की नमाज फजल मस्जिद में अदा करता था, मस्जिद फजल लंदन में, और खलीफा राबे रहमतुल्लाह जो थे वो आते थे नमाज के लिए, और अक्सर मैंने निदा को और उस्मान को साथ नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, आपने बचपन में देखा है? मैंने बचपन में देखा है उन्हें, मैं बहुत ही एक्टिवली इनके साथ था। बल्कि उस्मान, आपकी क्या उम्र है इस वक्त? मैं तकरीबन 49 साल मेरी उम्र है। और मेरा सवाल मेरा ये तो था, आप ज्यादा बड़े तो नहीं है बच्चों से मेरे? नहीं, तो मेरे उस्मान अब 40 क्या है ना? हाँ जी, तो आप 9 साल बड़े होंगे उससे। बिल्कुल। उस्मान बिल्कुल जो जब आते थे नमाज के खलीफा राबे के साथ, तो निदा को मैं अक्सर देखता था उनके साथ जब आती थी। मैं मिर्जा लुकमान को भी उस वक्त देखता था उनके साथ। तो बात यह है कि आप खलीफा राबे साहब के साथ लंबा अरसा रहती रही हैं और मिर्जा लुकमान भी वहां पे थे। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या इस बात का जो निदा उल नसर साहिबा के साथ उसके बाप ने ज्यादती की है, हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब को इस बात का इल्म था कि जो ज्यादती उनके साथ हो रही थी निदा के साथ? तौबा करें, अगर अब्बा को एक ड्रॉप का शक हो जाता ना, तो अब्बा इस आदमी के साथ जो करते ना, वो फिर दुनिया ने देखना था। अब्बा के अंदर तो इतनी ज्यादा गैरत थी जमात की लड़कियों के लिए, अपनी नवासी के लिए वो बदाश। इस तरह के सवाल आप लोगों के जहन में पैदा क्यों हो रहे हैं? हाय, क्यों ना पैदा हो, क्यों ना पैदा हो? ये है कि मिर्जा लुकमान नहीं, खलीफा राबे को निदा के बारे में एक होता है ना, शोशे का भी शक नहीं था। दादे को बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता दादे को। ये कमाल हो गई यार। अच्छा, खलीफा राबे जो बतला रहे हैं वो इनका शौहर है ना लाला जी? नहीं, इनका दादा है कि दादे को बिल्कुल नहीं पता था। जो देखो मैं ये बता रहा हूँ ना, जो मिर्जा मसरूर जो है वो इस वक्त खलीफा है, ठीक है? सॉरी, मिर्जा मसरूर जो है खलीफा है, ये 5वां है ना, राइट? जो निदा है उसका जो बाप है वो लुकमान है, ठीक है? तो इनका दादा है वो ये है। तो दादा ने भाई, शादियां घरों में हो रही है ना, कजन मैरिजेस हो रही है ना। खलीफा राबे दादा थे, हाँ, कि उनको बिल्कुल नहीं मालूम था, मेरे बाप को, यानी वो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था उसको कि वो क्या कर रहा है, मेरा जो खावंद है वो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है, उसको बिल्कुल नहीं मालूम। अब्बा वैसे भी घर में नहीं होते थे, सारा दिन दफ्तर में होते थे, जमाती मसरूफियात में होते थे, ठीक है? उनको घर के अंदर कोई चीज की तो ऐसी नजर नहीं आ सकती थी। जब अब्बा घर आते थे सबको पता था वो घर आ गए, यानी खाने पे ही तो आते थे सिर्फ, तो सारे अलर्ट होते थे उनके लिए। तो खलीफा राबे को इल्हाम होना था कि ये हो रहा है सब कुछ। तो आप ये बात कर रही हैं कि मिर्जा लुकमान साहब का कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था कि जो खलीफा राबे को उनके कैरेक्टर के बाद, ठीक है, मिर्जा लुकमान का कोई कैरेक्टर ऐसा था जो कि राबे का पता हो, ठीक है, ऊपर कोई शक हो, जो कि पहले ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो जमात में। मुझे दोबारा बात करें, आपने निदा के मामले में पूछा है कि खलीफा राबे को उस पे शक था, मैंने इसको कहा है कि अब वो रिपोर्टर कहाँ जा रहा था, कि रिपोर्टर जगह जा रहा था कि मिर्जा लुकमान के ऊपर अदर केसेस थे। जब मिर्जा लुकमान के ऊपर अदर केसेस थे तो राबे ने क्यों नहीं उसको मजीद मॉनिटर किया?
اب رپورٹر اس سائڈ پہ جا رہا ہے تو اس نے کیا کہا فوراً سے پہلے کہ یار اس کو نہیں 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 تم نے کہا تھا ندا کے بارے میں سوال کرنا، اس کے بارے میں کرو نا، میرے باپ کے بارے میں کیوں جا رہی ہو کہ باپ اسے روک لیتا. تو ایک بندہ نون تھا کہ اس کے اوپر ادر لڑکیوں نے بھی انگلی اٹھائی ہوئی تھی اور رپورٹر بالکل صحیح جگہ پہ جا رہا تھا کہ تیرے خاوند کے اوپر ادر لڑکیوں نے بھی انگلی اٹھائی ہے. تو تیرے دادے کو پتا تھا، سوری تیرے باپ کو پتا تھا، جو وقت کا حکمران تھا اس وقت، جو وقت کا امام تھا اس وقت، اس کو پتا تھا کہ اس یہ غلط چیزوں میں ملوث ہے. سی پورا گھر سو اسی میں ملوث ہے کیا؟ ہاں تھینک یو دادا بھی اسی طرح دکھ رہے ہیں، تھینک چچا بھی اسی یو. طرح دکھ رہے ہیں، خلیفہ رابع بھی اسی طرح دکھ رہے ہیں، خلیفہ پنجم جو ہیں وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، جو ماشاء بچی اللہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی کتابوں سے یہ فقہ سے یہ ہٹائیے، تو کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ سب تو اسی میں ملوث ہیں. تھینک یو. کہہ رہی ہے کہ ویب سائٹ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، بتا مجھے کچھ اور رہے ہو تم لوگ، جھوٹ بولتے ہو سالو. وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بغیر اسلام مر جاتا ہے. ویب سائٹ پہ صحیح اسلام لکھتے اسلام مر جائے گا. یہ دیکھو یہ انٹرویوز بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ مین سٹریم میں نہیں چلے، نہیں چلنے دیے. ہم تو ہیں ایکس مسلم، ہم تو چلائیں گے، پٹ لو جو پٹنا ہے. زیادہ تر کیا کرو گے؟ میری یہ ویڈیو بلاک کرا دو بھائی. ذرہ بھی شک نہیں تھا. اگر ایک ذرہ بھی ابا کو صرف شک بھی ہوتا نا تو ابا نے اس آدمی کو ختم کر دینا تھا. مطلب ہماری ہاں ختم کر دینا، ابا نے ایویں ختم کر دینا، بغیر کسی شرح شریعت ختم کر دینا تھا. ابا کو شک نہیں تھا. ابا کو جب باقی لوگوں نے باقی لڑکیوں کا بتایا تھا اس وقت ابا کو پتا نہیں تھا. شادی ایک سیکنڈ کے اندر ختم ہونی تھی، ہاں سمجھ ختم آئیے. ہو گئی. اور میں نے بھی کرنی تھی ظاہر ہے ختم بالکل. اور بچوں کو ملنے سے روکنے کے لیے سمپل سی بات تھی. اب میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے دماغ انسان کا پورا چل رہا ہوتا نا ایسے ایک جانور آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے. میں خود بھی ٹارچر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. میں کوئی خوش باش لڑکی نہیں تھی اس وقت. اور جب ابا ایک سمپل طریقہ تھا، انگلینڈ میں ہم رہتے تھے، انگلش نیشنل تھے ہم سارے، کہ ایسے آدمی یہ بچوں کو مارا بھی کرتا تھا. صرف میں نے اس کو پولیس میں جا کے یہ کہنا تھا کہ مجھے اور میرے بچوں کو ابیوز کرتا ہے فزیکلی، یعنی مار کٹائی. اور وہ اس آدمی کا سڑک پہ آنا بھی بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد اچھے آسان حل تھے اس وقت. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک تو سوال اور سے پوچھنا چاہ رہا تھا اس میں جو آپ اگلی بات کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جس کا پہلی کا میں نے جواب دے دیا آپ کو. ٹھیک ہے، اگلی بات میں چھوڑتا ہوں. میں ایک اور آپ کو اچھا ایک بات میں آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے میرے لیے یہ انتہا کی جذباتی تکلیف والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور میں اس میں بولتے ہوئے بھی جذباتی ہو جاتی ہوں، ٹھیک ہے. میں نارملی اس طرح نہیں بات کرتی جس طرح میں ابھی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ سوچیں کہ ماں جو ہے اس کے لیے کس قدر ریکارڈ آخر ریکارڈ ہونے کی نوبت بھی کیوں آئی. نوبت اس لیے آئی کہ لقمان کا جب بتایا تھا نا شیطان کا، میں اس کو صرف اب شیطان کہتی ہوں، ٹھیک ہے. شیطان کا جب خلیفہ خامس کو بتا دیا تو خلیفہ خامس اس وقت پورا ساتھ دے رہے تھے ندا کا. پھر اس کے بعد ندا کے جو اور جو تھے خبیث لوگ جو اس کے ساتھ زیادتی کر چکے تھے، ندا نے مجھے بتایا تو میں نے اس میں سے کہا کہ محمود شاہ کا نام نہ حسہ کو بھی بتانا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کتنا زیادہ فیوریٹ ہے یا حسب اس سے دبتے ہیں. دو باتیں تھیں. تو میں نے کہا کہ جب ہم لندن جائیں گے تو تب محمود شاہ کا حسب کو بتانا ان کی میز پہ. اول تو میں پہلے دن ہی جس دن ندا بولی ہے میں انگلینڈ آنا چاہتی تھی تو نہ دفتروں میں یہ باتیں جائیں، نہ ندا کے خط جائیں، نہ فون ہو، ہم حضور کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں. حضور نے ہمیں منع کر دیا کہ لندن نہیں آنا. اگر ہم لندن آ جاتے تو اس آڈیو کی نوبت ہی نہ آتی نا، ٹھیک ہے. ہم نے آمنے سامنے بات کرنا تھا. حضور جس طرح بھی سیٹل کرتے آڈیو فون کالز ہونی نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہاں حضور نے روک دیا. پھر میں نے ندا کو منع کیا کہ محمود شاہ کی بات تم نے دیکھتے جاؤ کن کن جگہوں کے اوپر جا کے اس کو منع کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں جانے سے روکا جا رہا ہے. حضور کہہ رہے ہیں، حضور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم کو لگتا ہے کرنٹ مرزا مسرور احمد جو کرنٹ خلیفہ ہے پنجواں، حضور سے اس سے چل رہی ہے نا. اچھا اب تو وہ ہے نا مرزا مسرور کا فوٹو بھی دکھلا دینا، یہ سفید پگڑی وہ چل رہا ہے لگائے سارا رہتا ہے نا، وہی ہے نا، اسی لیے اسکرین پہ چل رہا ہے. لیکن ابھی آگے دیکھتے ہیں. آپ کو انگلینڈ جا کے بتانی ہے، اس سے پہلے نہیں بتانی، کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک آدمی ہے. اس کے بعد ہم روا میں نہیں رہ سکتے.
तो साहब ने बहुत इंसिस्ट किया इसको, तो इसने एक दिन ममूशा का नाम बता दिया कि ममूशा भी था उन लोगों में। वहां से साहब ने इतना क्विक यू टर्न किया है कि मैं भी घबरा गई कि ये क्या हुआ है उनको। और निदा भी कहती कि हम भी सब तो बदल गए हैं बिल्कुल महमूद के नाम पे। लेकिन मेरा सवाल, मैं सॉरी बात आपकी काटता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि महमूद शाह साहब का नाम जो अपना निदा ने लिया कि उन्होंने उनके साथ ज्यादती की है, आपको इस बात का सबसे पहली बार का पता चला था? मुझे पता चला था, उसने मुझे माँ को बताना था ना, फिर सारी एक एक करके वो बातें मुझे बता रही थी रोज। तो ये कितनी पुरानी बात है जब आपको इस चीज का इल्म हुआ कि निदा के साथ इस तरह ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है या हुई है? मुझे क्या पता था कि हुई है, हो रही है तो मुझे पता होता था ममूशा को, मैं निदा को छितर मार के अपने घर में ममूशा से बनना करती, मिलना जुलना। मुझे नहीं पता था। बात सुने, दूसरी बात ये है कि मुझे निदा ने बताया, मेरे लिए शॉकिंग था कि महमूद ये हरकत कर रहा था उसके साथ, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वह हुजूर को बताएगी तो हमारा रवा में जिंदा रह के सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सी तो वेट किया इन दोनों ने कि पहले यहां से निकलें, रिबा एरिया से निकलें और जाएं सीधा के सीधा यूरोप। वहां पहुंच के इन्होंने इसके साथ बात की है कि वहां पे हमारे साथ ये होता रहा। सो इमेजिन करो कि ये कल्ट की रूट्स कितनी डीप है। औरत यहां पे क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस वेस्टर्न कुतिया वर्सेस फीमेल इन इस्लाम, वेस्टर्न कुतिया वर्सेस फीमेल इन इस्लाम। क्या आपको फील हो रहा है? ये जो अहमदियां हैं इन्होंने शरिया लगाया हुआ, ठीक है, अहमदियों का इमाम अपना है, उन्होंने शरिया लगाया हुआ, कोर्ट शोर्ट में नहीं जाने देते अपने लोगों को, वो अपने शरिया के ऊपर, इस्लामिक शरिया के ऊपर सारा कुछ करते हैं। डू यू सी कि अगर शरिया लग जाए तो क्या होएगा? किधर लगाया हुआ है भाई? लेकिन अपने लोगों के बीच में ना, यानी उनकी अपनी नहीं, आई मीन कंट्री में नहीं लग, कंट्री वाइड नहीं है ना वो। आपको जब भी कोई मसला होता है ना, यू डोंट गो टू द कोर्ट, यू गो टू द इनके अपना शरिया कोर्ट के अंदर। नहीं, वो सजा कैसे देंगे? सी फॉर एग्जांपल अगर वो यूके में, इसी तरीके से वो देंगे, इंटरनल सजा देते हैं, वो सारा कुछ इंटरनल करते हैं, नोबडी गोस टू द कोर्ट्स। ये वाली जो है व्हाट यू से कैपिटल पनिशमेंट, वो सर अब कैसे ये देंगे? मुझे थोड़ा सा ना अब जाना पड़ेगा किस तरीके से करते हैं, लेकिन ये इंटरनली गेम करते हैं सारी। दे हैव वेरी डीप रूट्स, बाहर नहीं निकलने देते बातों को इस किस्म की, और इंटरनली सजाएं जजाएं सारा कुछ करते हैं, ठीक है। कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा तो भी इनकी अपनी शरा काउंसिल लेके जाती है कोर्ट में, और वहां से उनके अपने लॉयर्स उसके साथ डील करते हैं। तो यानी यू नो दे मेक श्योर कि इन्होंने किस तरीके से पनिशमेंट देनी है, ये खुद कर रहे होते हैं। तो दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कि आपको कुछ भी है ना, पहले आप हमारे कोर्ट में आएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, हम लेके जाएंगे अगर कहीं लेके जाना है तो डायरेक्ट अगर आप गए ना, तो जो इनकी अपने लॉयर्स हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि जी आप पहले अपने इंटरनल काउंसिल में क्यों नहीं आई थी, आपको पहले अपनी इंटरनल काउंसिल में आना। हाँ, वो भाई आप कोर्ट में डायरेक्ट किसी को आपने घसीटेंगे ना इनमें से, ठीक है, वो क्या कहेंगे, आप अपने कोर्ट में क्यों नहीं आए थे, हमारी काउंसिल में क्यों नहीं आए थे, गए उधर, ओके, हमारी तमाम लॉयर्स, उनके पास अन्य पैसा है, क्योंकि 20% तो देना ही देना है। इमाम है ना, मोहम्मद को 20% जा रहा था, 20% को जाता है, 20% आपकी डेली वेजेस से इनको जा रहा है, अन्य पैसा इनके पास, फंतु इनके पास इतने हैं कि आप गिन ही नहीं सकते।